علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بالصالحين بحق محمد وعلى صلوات اللهم صل على محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے اللهم صل على محمد ذرا بلند تر صلوات پڑھیں گے اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود صلوات اللہم صلی علی محمد محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد محمد. یہ ماہ رمضان کے حوالے سے روزے کی نیت سب سے اہم ہے. نیت تمام روزوں کی الگ الگ بھی روزانہ بھی کی جا سکتی ہے اور پہلے دن ہی پورے ماہ کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. اس کا زبان پہ دہرا لینا ایک دفعہ کوئی حرج نہیں، دل میں ہی نیت کافی ہے. مستحبی روزہ اور واجب روزے کی نیت میں ایک وقت کا ایک تعین ہے. اگر ایک آدمی سو گیا، روزہ اس کا مستحب ہے، اتنا سویا کہ دن سارا سویا رہا اور مغرب کی اذان سے پہلے جاگ ہوئی، اتنا وقت ملا کہ وہ نیت کر لے، کھایا پیا تو کچھ نہیں، تو مستحبی روزے کی نیت کر لے، روزہ ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ مستحب روزے کی نیت اذان تک چلی جاتی ہے، اذان سے قبل اتنا وقت ہو کہ نیت کر لے، مستحب روزہ صحیح ہے. اور واجب روزے کی نیت جو ہے، اگر اذان سے پہلے سو گیا اور ظہر کی نماز سے پہلے جاگ آئی، پہلے ظہر کی نماز، دیکھیں نمازوں کا نام لیا گیا ہے، وقت کا نام نہیں لیا گیا. ظہر کی نماز سے پہلے اگر اسے جاگ آئی اور اس نے نیت کر لی تو روزہ صحیح ہے. واجب روزے کی نیت ظہر تک ہے، مستحب کی نیت مغرب تک ہے. بلند تر صلوات پڑھیں جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ بروج کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کیا ہے۔ دیکھیں آپ ذرا بات تھوڑی سی مشکل اور گہری ہے، اسے غور سے سماعت فرمانا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا گہری، چونکہ اب یہ جو کلام الہی شروع ہو رہا ہے یہ قسم سے شروع ہو رہا ہے، اور قسم ہمیشہ اعلیٰ کلام کا نام ہے۔ جب خود اعلیٰ بیان کرنے والا ہو اور پھر قسم بھی خود کھا رہا ہو تو پھر کلام کے اعلیٰ ہونے کا معیار کون بتائے؟ اس کا اعلیٰ ہونا اتنا اعلیٰ ہوگا کہ، اور پھر جب قسم کھائی جائے گی اور قسم کھانے والا اللہ ہو تو کل بھی میں نے عرض کیا، کل پھر بیان کریں گے، آج اتنا کہنا ہے کہ جو قسم کے لفظ ہوتے ہیں اس قسم میں لفظ بے شک کچھ اور ہوں، مگر مراد ان میں ان لفظوں کی حقیقت ہوتی ہے، جو ان لفظوں میں حقیقت پوشیدہ ہے، وہ پوشیدہ بڑی مشکل سے سمجھنا ہے اور بڑی مشکل سے انہیں نکالنا ہے۔ جب اللہ قسم کھائے گا تو لفظوں کی قسم نہیں کھائے گا، آسمان کی قسم نہیں کھائے گا جس پر چاند کو گہن لگتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، ایسے گہن والے آسمانوں کی قسم نہیں کھاتا۔ جب کھائے گا تو وہاں مراد کیا ہوگی؟ اللہ کی قسم سے حقیقت ہوگی، وہ حقیقت ڈھونڈنی ہے۔ اب آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیں، اب مل کے ہم اس حقیقت کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ سما کون ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، اور وہ بروج کون ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ آپ کو یہ چیزیں ابھی تفسیر میں نہیں ہے، لیکن دقت کوشش کی گئی ہے، محنت کی گئی ہے کہ کم سے کم کچھ باتیں ہمیں کوشش سے مل جائیں، مل جاتی ہیں اگر کوشش کی جائے، نیت بھی ٹھیک ہو، شرط ہے کہ ذہن پاک ہو۔ پاکوں کا ذکر پاک ذہنوں میں آتا ہے، گندے ذہنوں میں نہیں آتا۔ شکر ہے، اللہ کرے ایسے ہو جائے۔ اب جناب یہاں قسم کھائی جا رہی ہے، توجہ فرمائیں، بات آپ چونک جائیں گے جب آپ نتیجے پہ پہنچیں گے، ابھی بات کو سمجھنا ہے۔ خالق فرما رہا ہے وَالسَّمَاءِ، قسم ہے، اللہ فرما رہا ہے قسم ہے سما کی۔ یہ واو قسمیہ ہے، صرف قسم نہیں کھا رہا، جو دیکھنا ادھر ادھر دیکھ لیں پہلے، نہ ادھر ادھر جو دیکھنا ہے تاکہ پھر بعد میں کمی نہ رہ جائے نا دیکھنے کی۔ یہی دیواریں ہیں، یہی دروازے ہیں، دیکھ لیں پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ باتیں انتہائی مشکل ہیں، بیان کرنا مشکل ہے، سمجھانا مشکل ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بات رہ گئی، بات سمجھ نہ آئی تو میری محنت تو گئی۔ اب اللہ سما کی قسم کھا رہا ہے، وَالسَّمَاءِ، یہ واو قسمیہ ہے۔ اللہ دیکھیں حرف لگا کے اس کو قسم کے معنی میں لے آ رہا ہے، قسم نہیں، واو لگا کے قسم کھا رہا ہے، یعنی قسم واو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، کون سی لفظ ہے قسم کی؟ واو، یعنی لفظ واو کہا، واو عطف کا بھی آتا ہے، واو قسم کا بھی آتا ہے، قسم بھی آ گئی اس میں، لیکن اس میں پھر کل میں نے عرض کیا واو اعتراضیہ بھی ہے۔ اعتراضیہ کے معنی ہے اللہ بوقت قسم علمی طور پر اپنے آپ کو عالمین کے سامنے کر رہا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، کیوں سامنے کیوں کر رہا ہے؟ یہ واو اعتراضیہ کیا ہے؟ اعتراض میں نے عرض کیا اس جگہ کو کہتے ہیں اللہ علماً سامنے آیا ہے، وجود تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا سی، وہ وجود نہیں رکھتا، واجب الوجود ہے، لیکن ان کی قسم میں ان کی اہمیت اتنی ہے، فرماتا ہے میں علمی طور پر تمہارے سامنے کھڑا ہوں، وجودی طور پہ نہیں۔ اور وہ واو اور وہی علم واو میں رکھ دیا، واو اعتراضیہ بنا کے کہا کہ میں سامنے آ کے قسم کھا رہا ہوں۔ ہے جب اللہ آ کے سامنے قسم کھائے پھر کون ہے جو یقین نہ کرے؟ اللہ اکبر، دیکھیں کیسی لفظ ہمیں یقین دلانے کے لیے قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءِ، قسم ہے سما کی،
اور یہاں سما کے معنی آسمان کے نہیں ہیں، کیونکہ سما ایک دوسرے کے اوپر ساتھ ہیں، ایک آسمان ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے۔ یہاں سما کوئی ایسا ہے جس کے اوپر کوئی آسمان نہیں ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ سما کے معنی یہاں بلندی کے ہیں، سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ بلندی کے ہیں۔ اللہ ایک کسی بلندی کی قسم کھا رہا ہے، خدا جانے وہ شے کتنا بلند ہوگی جس کی بلندی کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ کتنا بلند ہوگا یار، یہ تصور میں لے آئے۔ اس کی بلندی باعتبار کمال ہوگی، باعتبار وجود نہیں۔ خدا جانے وہ کتنی عظمت کا مالک ہے وہ وجود، جس وجود کی بلندی کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ سما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بلندی۔ اس لیے کل میں نے عرض کیا جو شے اونچی ہے، چھت کو بھی سما کہتے ہیں، بادلوں کو بھی، آسمان کو بھی سما کہتے ہیں۔ رات میں نے ایک جملہ کہا، سما فوق اور ماتحت کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ جو ما فوق ہو وہ سما ہوتا ہے، جو ماتحت ہو وہ عرض کہلاتا ہے۔ کل کی بات سمجھ آئی میری؟ اگر آسمان پہلا ما فوق ہے تو اسی عرض کیا ہے؟ زمین۔ پھر یہی پہلا آسمان ماتحت ہے، دوسرا ما فوق ہے، تیسرا اس سے اوپر ہے، اس سے ما فوق ہے۔ جو آخری ہے نا، جسے کہتے ہیں السماء العلیٰ، سب سے آخری وہ سما ہے جس کی بلندی کو بلندی کہا گیا، اس کے اوپر کوئی سما نہیں ہے۔ اب میں ایک جملہ کہوں، اب آپ سمجھ جائیں گے۔ اسی سماء علیٰ کو علم نجوم و ہیئت میں فلک الافلاک کہتے ہیں۔ فلک الافلاک، تمام افلاک، افلاکوں کا بھی فلک۔ آخری سب سے اونچا کون ہوگا؟ افلاک، فلک الافلاک۔ لیکن جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ اس کی بلندی مراد نہیں ہے، کوئی اس کا بھی اور ہے فلک۔ لولا کا لما فلک تو الافلاک، تو نہ ہوتا تو افلاک ہی نہ ہوتے۔ اور نہیں فرما رہے؟ یہ افلاک کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ افلاک نہ ہوتے۔ تو افلاک کن کی وجہ سے ہیں؟ سرکار کی وجہ سے۔ تو سرکار کیا بنے؟ افلاک آج بھی ہیں۔ تو اب پتہ لگا یہ جو سما ہے یہ ان افلاک کا سبب وجود بھی ہے، سبب بقا بھی ہے۔ اور نہیں فرما رہے؟ تو پھر یہ جن کی قسم اللہ سما اور ذات البروج کی کھا رہا ہے وہ کون ہے؟ جو اس پوری بلندیوں کی جو ظاہری بلندی ہے، ان ظاہری بلندیوں کی سبب خلق بھی سما، سبب وجود بھی سما۔ غور نہیں فرما رہے؟ سبب وجود کون ہے؟ یہ افلاک کیوں باقی ہیں؟ یہ بلندیاں کیوں باقی ہیں؟ اب بلندیاں باقی ہیں یا نہیں ہیں تو ان کی سبب وجود کون ہے؟ سبب بقا کون ہے؟ ہوئی 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 اسی سبب، دیکھیں ان بلندیوں کی سبب وجود اور سبب بقا کا نام امام زمانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب سما کون ہوا؟ سما بلندی کن کی ہوئی؟ افلاک کی بلندی بھی سما میں آئے، اور سما ذات البروج میں ابھی بحث کرتے ہیں۔ جب ان میں ہے تو یہ کیا ہے؟ کن کی قسم کھا رہا ہے اللہ؟ حقیقتاً اس بلندی کی قسم کھا رہا ہے اللہ جو ان بلندیوں کا سبب خلق بھی ہے۔ اور نہیں فرما رہے؟ سبب وجود بھی ہے۔ وہ سبب وجود کون ہے؟ محمد و آل محمد۔ اور پھر محمد و آل محمد جب عالمین کی بلندیوں کے سبب خلق بھی ہیں، خدا گواہ اگر یہ نہ ہوتی تو بلندیاں نہ ہوتی۔ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ بلندیوں کے لیے جہت کا ہونا ضروری ہے، اللہ میں تو جہتیں ہیں نہیں، پھر بلندی کا تصور کہاں سے آئے گا؟ کوئی تو مرکز بلندی بنے گا۔ اور نہیں فرما رہے؟ تو وہ مرکز بلندی کون ہے؟ محمد و آل محمد۔ تو پھر اصل سما کون ہے؟ حقیقی سما کون؟ محمد و آل محمد۔ اس لیے محمد و آل محمد کیا ہے؟ اول مسنو، اللہ کی پہلی سند کون ہے؟
پہلا سما کون ہے؟ ذات البروج کون ہے؟ محمد والے محمد۔ یہ ہیں اللہ کے جو پہلے حقیقی سما ہیں، حقیقی بلندی ہیں، چونکہ اللہ نے ان کو اپنے اثر سے بنایا۔ یہ اللہ کا اثر ہیں، اثر میں نے کئی مرتبہ دہرایا، چونکہ وہ غیب الغیوب ہے۔ ایسے غیب الغیوب کے لیے واجب ہے بے شک ذات غائب رہے لیکن اثر سامنے ہو، تاکہ ہم اثر کو دیکھ کے مؤثر کو پہچان سکیں۔ ہائے 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 حیدری آل۔ تو پھر اصل بلندی کون ہے؟ جو حقیقی معنی میں بلندی ہے وہ اول مخلوق آل محمد ہیں۔ جب آل محمد ہیں تو پھر بسم اللہ سے پھر اول مخلوق کے لیے جو اول مصنوع ہے، میری طرف دیکھیں میرا بابا، اس اول مصنوع کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، من حیث التقدم، وہ کل خلق سے پہلے ہو۔ الحجت قبل الخلق، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے۔ من حیث التقدم والعلم والقدرت والحکم، 4 چیزوں کا ہونا اس اول کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے ہو، اس کا تقدم ضروری ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں جملہ کہوں، خدا کی قسم اس اول کا تقدم یعنی اول ہونا، پہلے ہونا، اس کا اول ہونا دلیل ہوگا اس کے اول ہونے کی۔ اگر یہ اول نہ ہو وہ اول نہیں مانا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اول جو اللہ اول مانا گیا تو کن کی بنا پہ مانا گیا؟ ان کے اول ہونے کی بنا پہ، چونکہ یہ اول ہیں لہذا جو ان کو بنائے گا وہ ان سے بھی اول ہوگا۔ آل محمد کیا ہے؟ ان کے لیے اولیت واجب ہے، ایسے میں کہہ رہا ہوں واجب ہے ان کی اولیت، تاکہ ان کی اولیت اللہ کی اولیت کی دلیل ہوگی، چونکہ یہ اول ہیں، کوئی اول ہے جو ان کو بھی بنانے والا ہے، ان کی اولیت ان کی اولیت کی دلیل ہوگی۔ اولیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ من حیث التقدم، ان کا ہونا پہلے ہو، یعنی ابھی ہونا بھی نہ ہو وہ ہوں۔ ہونا زمانے میں آتا ہے، آل محمد زمانے سے پہلے ہونا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ قبل الطبعیہ ہے، قبل الکون ہیں، ابو الاکوان ہیں، ابو الاکوان۔ اکوان کے معنی کون کی جمع ہے، اکوان کون معنی ہونا، کون کاف کشوا نون کون، کون نہیں کون، میں کہہ رہا ہوں کون، یہ نہیں کہ کون ہے، وہ نہیں، کون، کون مانے ہونا۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں نحن ابو الاکوان بفاعلیت ہی و ام الامکان بقابلیت ہی، ہم باعتبار فاعل ہونے کے بھی باپ ہیں، اگر ہم نہ ہوتے ہونا ہی نہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھے؟ خدا کے واسطے سمجھے، ہم ابو الاکوان ہیں، ابو الاکوان۔ یار یہ باتیں پہنچانے تک کی حد ہے، اللہ جانے اب کیسے ہم سمجھیں گے؟ ہم ہونے سے ہونے کے بھی باپ ہیں، چونکہ تم باپ سے سمجھتے ہو کسی کا ہونا نا، جو بھی ہونا ہے وہ ہم ہونے کے باپ ہیں۔ شکر ہے، شکر ہے، سبحان اللہ۔ ابو الاکوان بفاعلیت ہی، ہم باعتبار فاعل، فاعل، فاعل مانے کرنے والا، کام کرنے والا، ہونے کو ہونا بنانے والا۔ وہ ہونے کو ہونا بنانے والے کون ہیں؟ ہمارے ہونے کا فاعل کون ہے؟ باپ۔ تو پھر عالمین کے ہونے کے فاعل کون ہیں؟ نہیں سمجھ آتی دنیا کو۔ یہ من حیث التقدم والعلم، ان کے پاس علم ہو، علم توحید ہو، اس لیے اللہ کے لیے سبقت تکوینی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سبقت تکوینی کے کیا معنی ہے؟ اللہ ہے تکوینی، کون سے یار؟ کون سے تکوینی؟ تے کاف کش والی وا نون یعنی، کیوں پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟
ایسے ہو جاتے تک اللہ کے لیے سبقت تکوینی ہے. جناب علی فرماتے ہیں اس کے ہاں سبقت تکوینی ہے، بس وہ ہے. اربوں سال بھی کہتے رہو ہے پھر بھی ہے. جس کا ہے ختم نہ ہو اسے اللہ کہتے. ہے سبحان اللہ. جناب علی فرماتے وہ، اب میں جملہ کہہ دوں نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، وہ ہے ہم ہوئے ہیں. ہے ہمارا ہونا اس کے ہے ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ. ہمارا ہونا اس کے ہے ہونے کی دلیل ہے، اس کی سبقت تکوینی. آیا کیسے ایسے امام مانو خدا کے لیے جو چاولوں کے نیچے بوٹی نہ جان سکے. نا 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 ایسے امام مانو خدا کے لیے. بس من حیث التقدم میں ایک لفظ کہنی ہے، والعلم والقدرت والحکم. اس حکم کو کیا کہتے ہیں؟ امر. اب یہ لمبی بحث ہے، اس میں کئی دن میں لگا سکتا ہوں، لیکن بات کو آگے بڑھانا ہے. حکم کے کیا معنی؟ امر. امر کے معنی ہیں کن. کن معنی ہو جا. پوچھا گیا مولا یہ ہو جا کیا ہے؟ فرمایا اس میں جو ہو جا ہے کن میں وہی تو ہم ہیں. ہائے 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 ہائے. الامام هو الامر بین الکاف والنون. خدا واسطے خوش ہو جایا کرے آپ کے امام ایسے آئے. ہم اس کن میں جو ہو جا ہے وہ ہم ہیں. ان کو کیا ضروری ہے؟ تقدم ضروری ہے، ان کے لیے علم ضروری ہے، اور ان کے لیے قدرت ضروری ہے. قدرت کتنی ہو، حکم کتنا ہو، امر. ٹھیک ہے. اچھا یہی سے بات کو کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں تاکہ اگلا سبق جو ہے وہ میں پورا کر لوں. تو ایک شخص آیا، داؤد ابن کثیر کہتے ہیں، خدا کی قسم میں اچھی بات آپ کو بالکل آج میں داؤد ابن کثیر کو آنکھیں بند کر کے کافی میں نے زور دیا ذہن پہ، یہ کیسا ہوگا جو ہر وقت چھٹے امام کے ساتھ رہتا ہے. داؤد ابن کثیر کیسا، یہ صحابی ہے میرے امام. داؤد ابن کثیر کہتا ہے میں بیٹھا ہوں امام علیہ السلام، چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں. ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ غور نہیں فرما رہے. مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ میرے امام نے فرمایا تو پہلے اپنا سوال تو کرنا، اس کے مطابق بتاؤں گا میرا علم کتنا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو سوال کرنا، تو سوال کر، جیسا سوال کرے گا تیرا میرا علم نظر. اس نے کہا مولا میرا سوال یہ ہے ان سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ غور نہیں فرمائے. خوش نہیں ہوتے یار، دیر سے سمجھ آتی ہے. مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ جب کہا نا نیچے کیا ہے، امام نے فرمایا نیچے والی چیزوں کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ امام ہوتا ہے بابا. ہوئے 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 سبحان. نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نام سنیں گے کان بھول بھی سکتے ہیں، آنکھیں دیکھ لیں تو ذرا دیر سے یاد رہتا ہے. سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کی، فرمایا بند کر. کھولی، سمندر کے سامنے کھڑے تھے. ہوئے ہوئے. اب جو امام سمندر کے سامنے آئے نا، سمندر کی طرف دیکھ کر فرمایا تجھ پر میری اطاعت واجب ہے سمندر، جو کچھ نیچے ہے باہر کر دو. غور نہیں فرما رہے. بہت بہت بڑی بات. جو کچھ تمہارے اندر ہے وہ ظاہر کر دو. جب امام نے یہ فرمایا تو داؤد ابن کثیر کہتا ہے میں نے دیکھا ایک اندر سے، سمندر کے اندر سے ایک ایسا پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ شیرین تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار تھا. ایسا ذائقہ جب میں نے پانی دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا. جب وہ پانی نکلنے لگا داؤد کہتا ہے میں نے چھٹے امام سے کہا مولا یہ پانی کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ فرمایا 12ویں کے لیے. غور نہیں فرمایا. ہائے ہائے ہائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ پانی 12ویں کے لیے، جب 12واں آئے گا یہ پانی سارے ختم ہو جائیں گے. یہ پانی ان کے ماننے والے اور وہ پئیں گے، ان کے لیے محفوظ رکھا ہے. لفظ کہہ دوں آگے، فرمایا جو ہماری ولایت کے منکر ہیں ان پہ حرام ہوگا. حیدری کوئی منکر رہے گا ہی نہیں. سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ لکھا ہوا ہے یار مدینہ معاذ میں دیکھے نا، لکھا ہوا ہے. اچھا سرکار نے یہ کہہ کے نا داؤد ابن کثیر سے کہا، یہ اس آدمی سے بھی وہ جو آیا تھا، اوپر دیکھو. اب جو اس نے اوپر دیکھا، بہترین سجے ہوئے گھوڑے ہوا میں کھڑے ہیں، بہترین ان کے اوپر وہ سجے ہوئے، سمجھتے نا زینے لگی ہوئی ہیں، اور وہ ہوا میں، اور ان کے پر بھی ہیں، پر، اور وہ ہوا میں کھڑے ہیں. ایسے گھوڑے اس نے کبھی تو دیکھے نہیں تھے. یہ دنیا کے گھوڑے تھوڑی ہیں، یہ تو امر سے بنے ہوئے ہیں. اس نے کہا مولا یہ گھوڑے کن کے لیے ہیں؟ فرمایا 12ویں کے ناصرین کے لیے ہے. ہائے ہائے ہائے، رکھ دو بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. اب آپ کے لیے میں 2 لفظ کہوں. اس نے کہا مولا ان گھوڑوں پہ میں سوار ہو سکتا ہوں؟ فرمایا اگر ان کے ناصرین کی صلاحیت ہے تو بیٹھ سکتے. ناصرین سمجھتے ہیں نا، مددگار، دین کے مددگار. اگر ان کے ناصرین میں سے ہے تو ہو سکتا ہے. اگر ان کے مولا میں یہ پانی پی سکتا ہوں، فرمایا اگر ان کے شیعہ میں سے ہیں تو پی سکتے ہیں. اللہ کرے شیعہ تو ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا؟ سما. سما کے معنی حقیقی بلندی. کل اس کو پھر دوسرے پہلو سے کریں گے. ذات البروج. توجہ فرمائیں. اب میں ایک گہری بات کرنے لگا ہوں جناب، اور اب وہ گہری باتیں نہیں، اب آپ ماشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں. بروج برج کی جمع ہے. کل میں نے عرض کیا برج کہتے ہیں بلندی کو، برج بھی بلندی کی. جب سما بلند ہے تو برج بلند ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور برج اس قصر کو کہتے ہیں، محل کو کہتے ہیں جو بہت اونچا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برج. اگر برج کی لفظ اگر ہم اپنے معنی میں لیں تو راستوں میں کل میں نے عرض کیا برج بنائے جاتے تھے تاکہ دور سے راہ بھٹکے ہوئے اس برج کو دیکھ کر اپنی سمت معلوم کر سکیں، راستے معلوم کر سکیں. تو برج کے کئی معنی ہوئے نا. یہاں برج کے معنی ہیں بلند کے، بلند عمارت کے. اور کل میں نے عرض کیا یہ بات سمجھنی ہے. دیکھیں ہاتھ باندھ کے، ثوبٌ مبرجٌ. ابھی میں دیکھ رہا ہوں بچے کے اس میں ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے جس کے اوپر کیا بنے ہوتے ہیں؟ تصویریں بنی ہوتی ہیں. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو. یہ جیسے یہ کپڑا دیکھیں اس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں ثوب مبرج. ایسا کپڑا جس پر برجوں کی تصویریں بنی ہوئی، برج بنے ہوئے. تو کپڑا تو وہی ہے لیکن خوبصورتی کس کی وجہ سے ہے؟ ان برجوں کی وجہ سے. تو وہ کپڑا مزین ہو گیا ان تصویروں کی وجہ سے. اب برج میں کچھ خوبصورتی کا تصور آیا. جب خوبصورتی کا تصور آیا تو اب عرب میں بطور محاورہ حسن کو بھی برج کی لفظ سے تعبیر کیا گیا. اور وہ برج کی لفظ کس کے لیے زیادہ بہتر ہوئی؟ مستور کے لیے. تبرجت المرأۃ. بی بی نے، عورت نے مزین کپڑے کی طرح اپنے آپ کو آراستہ کیا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جیسے کپڑے پہ نقش و نگار تھے، اس نے اپنے چہرے پہ اسی طرح کے کیا بنائے؟ نقش و نگار بنا کے. ٹھیک ہے. تو اب تبرج کی لفظ کس کے لیے آئی؟ عورت کے لیے، عورت کی خوبصورتی کے لیے. اب کل بھی میں نے عرض کیا تبرجت المرأۃ. بی بی محل سے باہر آئی. توجہ فرمائیں، میری بات سمجھتے ہیں. تبرجت المرأۃ. بی بی بنا سنگھار کر کے، آرائش کر کے محل سے باہر آئی. کل والی بات کہنا تھی لیکن ابھی نہیں کہتے، ابھی روک لیتے ہیں.
باہر آئی. اب تبرج کی لفظ نساء کے لیے عورتوں کے لیے، چونکہ آرائش کا تعلق ہمیشہ مستور سے ہوتا ہے، مرد سے نہیں ہوتا. مرد ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہے، آرائش مستور کے لیے ہوتی ہے. اس لیے تو حسن چھپایا جاتا ہے نا یار. تو مستور کے لیے کیا ہے؟ تبرج کی لفظ. نا نیچے جو سر کریں گے مجھے نہیں سمجھ آئے گی ان کو بھی. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کل میں نے توجہ ہے یہ بات ذرا تھوڑی سی میں موڑ کاٹنے لگا ہوں. تبرج کی لفظ عورتوں کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس تبرج کی مثال نساء النبی سے دی ہے. کل میں نے آیت بھی پڑھی ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. کس کو کہا گیا؟ نبی کی بیویوں کو کہا گیا. اسی نبی کی بیویوں کو کہا گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کو لفظ نساء کہا گیا. نساء معلوم ہوتا ہے تبرج کا تعلق نساء سے ہوتا ہے. ابھی نہیں سمجھ رہے میری بات کو. جب یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. کل میں نے بیان کر دیا. آگے فرماتا ہے وقرن فی بیوتکن، اے بیویو، رسول کی بیویو، نساء النبیو، میں ابھی اے نساء النبی، نبی کی بیویو، کرنا فی بیوتکن، اپنے اپنے حجروں میں بیٹھی رہو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. علماء نے پہلی جاہلیت میں جو پہلے واقعہ ہوا ہے اس طرح تم نہ نکلنا جو پہلی جاہلہ نکلی ہے. ہائے ہائے ہائے. کل میں نے بیان کر دیا اس کو. کل بیان کیا میں نے، جو نہیں کیا وہ نہ سمجھو ان کی میں کیا کروں. صحیح وہ صفورہ بنت شعیب کے لیے کل میں نے عرض کیا، جناب یوشع بن نون کے مقابلے میں جو آئی تھی نا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تبرجنا، نہ تم تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. پہلی مرتبہ جو جاہلیت کے معنی کیا ہے؟ انکار ولایت، انکار جانشینی، انکار خلافت. ہائے 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 ہائے. پہلی مرتبہ جو انکار خلافت میں جو نکلی تھی تم اس طرح نہ نکلنا. اچھا کیا سمجھے جناب اس سے آپ؟ نا 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 اب نتیجہ دینا ہے جناب. اب تبرج کی لفظ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی گھر کا اتنا بڑا نظام ہے کہ ان کے گھر سے نکلنے کی بھی پابندی ہے. اور قرآن اور کسی کی مثال دے دیتا یار، لیکن چونکہ یہاں واقعہ ہونا تھا. ہائے ہائے ہائے. کون نہیں فرما رہے آپ؟ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ رسول کی بیوی آئے، چونکہ ہونا تھا نا. بات میری سمجھ اے ہاتھ ہولا ذرا ہاتھ ہولا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بیوی سے کہا، بیویوں سے کہا ولا تبرجنا. تم انکار ولایت میں جو پہلی مرتبہ جو نکلی تھی تم نہ نکلنا. نکلنا تھا تو روکا گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے. کن کو کہا گیا؟ نساء کو. اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں. اب اسی سے ہم ذات البروج اور سما کو سمجھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ پورے کراچی کو میں کدھر لے کے جا رہا ہوں یار. صاحبان علم و فہم تشریف فرمائے. اب جناب اب معلوم ہو گیا کہ تبرج کی لفظ، گھر سے نکلنے کی لفظ
تبرج آ رہی ہے، اور تبرج کے لیے جیسا جیسا موقع ہوگا ویسا ویسا رسول کے گھر سے نکلا جائے گا۔ میں لفظ کہہ دوں جلدی سے، کوئی ایک ایسا مقام آیا کہ ان گھر والوں کو بھی مباہلے کے لیے نکلنا پڑا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نکلے یا نہیں نکلے؟ جن کو نہ نکلنے کا حکم ہوا ہے یا حکم ہو گیا نکلنے کا؟ اب اگر میں لفظ سے کہہ دوں، اگر بعد میں سمجھانا شاید میرے لیے مشکل نہ ہو جائے، کہ ان 14 کا مباہلے میں نکلنا یہ تبرج توحید تھا۔ اور نہیں فرما رہا، ہائے 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 ہائے، خطرہ کس کو تھا؟ خطرہ کس کے لیے تھا؟ توحید کے لیے تھا یا نہیں؟ تو پھر کون نکلے؟ قرآن تو کافی نہیں ہوا۔ جب قرآن آیا، قرآن تو کافی نہیں تھا۔ جب قرآن پیش کیا گیا، کیا کہتے تھے نصارہ؟ اچھا نساء کسے؟ اچھا نساء کو میں بیان کر دوں تھوڑا سا۔ نساء کے معنی کیا ہیں؟ عورت۔ امرا معنی بیوی، عورت۔ امراتن معنی عورت۔ نساء کی جمع ہے نسوتن۔ یہ نسوتن وہ لفظ ہے، مذکر بھی آتی ہے، مؤنث بھی آتی ہے، واحد بھی آتی ہے، جمع بھی آتی ہے۔ اس نساء کی لفظ میں تینوں رشتے ہیں، تینوں رشتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹی کا رشتہ ہے، پھر زوجہ کا رشتہ ہے، پھر ماں کا رشتہ ہے۔ یہ اور نہیں فرما رہے ہیں۔ نساء کی لفظ میں 3 رشتے ہیں۔ دیکھیں بیوی کی لفظ میں ایک رشتہ ہے، صرف بیوی، لیکن جب نساء کہا جائے گا، نساء، تو نساء میں جو صنف مستور ہے، کل کی کل صنف نساء میں آ جائے گی۔ اس میں وہ نساء ماں بھی ہوگی، بیٹی بھی ہوگی، زوجہ بھی ہوگی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ٹھیک ہے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ، کالا نسوتن کا کالا تو مذکر کے لیے آتا ہے، آگے تو نسوتن ہے۔ نسوہ مانے عورتوں نے کہا، کن عورتوں نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کیسی ہے؟ تراود فتح عن نفس۔ یار ترجمہ اتنا تو آپ کو آنا چاہیے نا، نیچے سر نہ کرے خدا کے لیے، میری طرف دیکھیں، اتنا تو ترجمہ ان کو بھی آتا تھا۔ یہ کون ہے نسوہ؟ صرف بیویاں نہیں ہیں، ان میں کہنے والوں میں صرف بیویاں نہیں، بیٹیاں بھی ہیں، کچھ مائیں بھی ہیں۔ ہر قسم کی صنف نے مصر میں کہا، اے عزیز مصر کی زلیخا کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ نسوتن نے۔ نسوتن میں ہر رشتہ آ جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر اعتراض اس میں صرف شادی شدہ عورتوں نے نہیں کیا تھا زلیخا پہ۔ کیوں دیر سے کیوں سمجھ آتی ہے یارا؟ پتہ نہیں کیوں، میں تو ذرا بچ کے بات کر رہا ہوں۔ زلیخا پہ جو اعتراض کیا، عزیز مصر کی بیٹی غلام کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کس نے کہا؟ شادی شدہ عورتوں نے۔ مصر کی ہر وہ بالغ عورت نے کہا کیا ہو گیا زلیخا کو؟ جب بادشاہ کی بیوی ایسی ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ جب زلیخا نے سنا پھر کیا ہوا؟ ان کو کچھ دیا یا نہیں دیا؟ کہا جب میں لے آؤں یوسف کو تمہارے سامنے تو یہ تربوز ہے یا جو شے ہے اسے کاٹ دینا۔ ان کے ہاتھ میں چھری دے کے کہا اس کو کاٹنا ہے۔ جب سامنے آیا اللہ جانے کیا ہو گئی، انگلیاں کٹ گئیں، پتہ بھی نہیں لگا ہے یا نہیں؟ جناب اچھا جلدی بات آگے بڑھا کے ذرا بات کو میں آگے بڑھ، سمجھ آ رہی ہے؟
دلچسپی اچھا جوانوں کو تو ہے، بزرگوں کو نہیں ہے. اچھا اللہ جانے پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا جناب، وقال جناب یوسف چلے گئے زندان میں. شاہ جی زندان میں چلے گئے. اب زندان، یہ سورہ یوسف میں موجود ہے. زندان میں جب چلے گئے تو قید ہو گئی، کئی دن گزار دیے. قال المالک ائتونی بہ، قال بادشاہ نے کہا کہ جناب یوسف کو لایا جائے. لے آؤ جناب یوسف کو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ قال المالک، بادشاہ مصر نے کہا، ایتونی بہی، لے آؤ کس کو؟ جناب یوسف کو. بہی مانے اس کو، کس کو؟ نی مانے میرے سامنے لے آؤ جناب یوسف کو. فلما جاءہ الرسول، جب اس کا بھیجا ہوا ایلچی جناب یوسف کے پاس گیا، کالا جناب یوسف نے کہا ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس پلٹ کے واپس چلا جا. عزیز مصر کو قرآن رب کہہ رہا ہے. رب ہوتا ہے جو تربیت کرے، خدا واسطے سمجھیں. قال ارجع الی ربک، لوٹ جا واپس اپنے رب کے پاس. فاسأل ہو، اس سے سوال کر، اس سے سوال کر جا کے. ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، پہلے تو ان سے جا کے بولا، اس آدمی کاسے سے کہا، بادشاہ کو جا کے کہا کیا بنا ان عورتوں کا؟ میں تو آؤں گا نا بعد میں، ابھی نہیں آؤں گا، پہلے ان سے پتا کر ان عورتوں کا کیا بنا، کیا حال ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. غور نہیں فرما رہے؟ کہے جا ان سے جا کے یہ کہے کیا بنا ان کا. ان ربی بقیدہن عظیم علیم، میرا رب جو ہے ان کے مکر و فریب سے زیادہ عالم ہے، جاننے والا ہے. قال ما خطبکن راودتنی یوسف عن نفسہ، وہ یوسف کے معاملے میں تمہاری کیا باتیں ہیں؟ قلنا حاشا للہ، ما علمنا من سوء، ما علمنا من عندنا من سوء، ہمارے پاس کوئی برائی نہیں آئی یوسف کی. عورتوں نے کہا کوئی برائی نہیں آئی. جب کہا نا عورتوں نے کوئی برائی نہیں آئی، قالت امرأۃ العزیز الآن، فوراً زلیخا نے کہا حسس الحق کو، بادشاہ حق جز جز ہو کے ظاہر ہو گیا ہے، آیا حصے حصے ہو کے نمایاں ہو گیا ہے. انا راودتہ، میں نے یوسف کو پھسلایا تھا، انہ لمن الصادقین، وہ سچا ہے میں جھوٹی ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بات کو چلاتے ہیں جناب آگے. یہاں بھی کسی کی عصمت کا تصور کس سے آیا؟ کسی ایک بیوی کے ذریعے بتایا گیا یا نہیں؟ اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو. اب جناب نساء کی جو لفظ ہے نا، نساء کی، ان میں کتنے رشتے ہیں؟ 3. پہلے کیا ہوتی ہے؟ بیٹی. بیٹی کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ باپ. پھر ہوتی ہے زوجہ، زوجہ کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ شوہر. پھر ہوتی ہے ماں، ماں کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ بیٹے. ٹھیک ہے. اب جب بیٹے، باپ، شوہر 3، اب اللہ نے ان کو اپنا تبرج توحید بنا کے کہا کہ مباہلے میں تم نکلو. ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا. ہائے 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 ہائے. خدا کے لیے میں کراچی میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے تو. جب اللہ جانتا تھا کہ رسول بیٹوں کی جگہ 2 لے جائیں گے، پھر جمع کیوں کہا؟ نساء کی جگہ 1 بیٹی لے جائے گا، پھر جمع کیوں کہا؟ جب نفسوں میں 1 لے جائے گا، پھر جمع کیوں کہا؟ کیا رسول عربی سے واقف نہیں ہے؟ حکم جمع کا ہے، لے 1 یا 2 رہا ہے. غور نہیں فرمایا؟ ہائے 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 ہائے. حکم کس کا ہے؟ انفسنا ابنانا و ابناکم، تم بیٹے لے آؤ، ہم بھی بیٹے لے آتے، جمع ہے ابنانا. نسانا و نساکم، تم بھی نساء لے آؤ. نسانا ہے درمیان میں، اس لیے تو مرکز نساء کو بنایا. تم بھی نساء لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں. انفسنا و انفسکم، تم بھی نفس لے آؤ، ہم بھی نفس لے آتے ہیں. اللہ کو علم تھا کہ رسول 2 لے جائے گا بیٹے، کہہ دیتا 2 لے جاؤ، کہہ دیتا 1 لے جاؤ.
اگر ایک کہتا ایک لے جاؤ اور رسول سے کہتا دو لے جاؤ تو دنیا کہتی چونکہ حد معین کر دی تھی، جو رسول کے قریبی تھے انہیں لے گئے. ہائے 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 ہائے. لیکن جمع کی لفظ کہہ کے کتنا اللہ نے اس تبریج کو کتنا واضح کر دیا. لے جانے کے لیے گنجائش ہے، تب ہے جب ان جیسے ہوں تو. ہائے ہائے ہائے. ان کے لیے گنجائش تو ہے. گنجائش کس کی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ میرے لیے دیکھیں درمیان میں کس کو رکھا؟ جناب سیدہ کو. آگے کون ہے؟ رسول خدا جناب حسنین کو آگے ہے، درمیان میں سیدہ ہے. پیچھے کون ہے؟ جناب علی علیہ السلام. جہاں رسالت کے قدم ہیں وہاں عصمت کا قدم ہے، جہاں عصمت کا قدم ہے وہاں ولایت کا قدم ہے. ہائے 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 ہائے. ہے یا نہیں؟ یہ ترتیب ہے یا نہیں ہے؟ اور جہاں جب کہ بیٹھے بھی ہیں تو اسی ترتیب سے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے گنجائش دی اللہ نے. کیا گنجائش دی؟ جمع کی. کیا رسول عربی سے واقف نہیں تھے کہ حکم جمع کا ہے؟ جب جمع کا ہے تو رسول نے کتنی کوشش کی ہوگی اس جمع کو پورا کرنے کی، لیکن خانوادہ رسالت میں کوئی تھا ہی نہیں ایسا. پھر آج کے بعد زوجہ کو اہل بیت نہ کہنا. اور نہیں فرما رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اگر کوئی اہل بیت میں سے زوجہ میں سے کوئی نساء ایسی ہوتی نہیں تھی تبھی تو نہیں لے گئے نا. جناب سیدہ کو لے گئے، ٹھیک ہے نا جناب. اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے، ٹھیک ہے. یہ کس کو بچانے کے لیے؟ توحید کے لیے. تو توحید کے لیے مرکز کون بنی؟ بی بی پاک. ہائے 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 ہائے. جب اللہ نے ان کو خطاب کیا، دیکھیں باقیوں معذرت کے ساتھ جو آیت ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اصل اللہ نے اہل البیت کہا. اے بیت والو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے بیت والو. بیت کون ہے؟ فاطمہ. جو بیت والے ہیں وہ بیت والے کون ہیں؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اب ہمیں پتا چلا والسماء ذات البروج کون ہے؟ سما رسول ہے. ذات البروج کون ہے؟ شوہر ہے اور بیٹے ہیں. مرکز فاطمہ ہے. ہاں ذرا اس کو گہرائی میں دیکھیں، بیان کریں گے نا پھر. ابھی ویسا ہے اس کے اندر. اس لیے اہل البیت، اے بیت والو. اصل کس کو بنایا؟ بیت کو بنایا نا. پھر جب والسماء کی قسم کھائے گی تو پھر اول بیت کون ہوگا؟ ان اول بیت. جب اول بیت کہے گا، جب بیت کہے گا پھر تو سما ذات البروج بنے گے نا. جب ذات البروج برج بنائے گا اور برجوں کے ساتھ سما بنائے گا تو یہ سارے مل کے کیا بنے؟ اول بیت. اب دنیا کو میں کہوں اول بیت خانہ کعبہ نہیں، یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت نبوت ہے. اس کی مرکز کون ہے؟ فاطمہ. پھر بروج اور سما کون ہے؟ جن کی نسبت فاطمہ سے ہوگی. سما کون ہے؟ یہ فاطمہ کا باپ ہے. سما کون ہے؟ قسم ہے مجھے فاطمہ کے باپ کی.
نا 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 نا، تو ابھی سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بیت تو پہلے اللہ نے کہا نا، اولے کہا نا، تو پھر سما میں اول کون ہے؟ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا خاتم المرسلین رسول ہے، یہ میرا امام علی ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ اس کے امام بیٹے ہیں۔ اماموں کا تذکرہ رسالت کا ذکر نہیں ہے، ذکر بی بی پاک کا ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے۔ اگر باپ نہ ہوتا تو خاتم کہاں ہوتا؟ کتنا معیار ہے بی بی کے باپ ہونا۔ اجے نہیں سمجھنا، نا اجے نہیں سمجھ آئے گی، اجے حالات اجے کافی وقت لگے گا، خدا کی قسم وقت لگے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اول بیت کون ہے؟ آل محمد، یہ ہیں اول بیت۔ اور ان اول بیت کی مرکز کون ہے؟ جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس یہی سے بات کو آگے بڑھائیں۔ ایک انصاری نے، وقت ہو گیا، ایک انصاری نے، اس کے گھر ایک بکری تھی، بکری، کیونکہ صحیح نے مجھے فرمایا جمعرات شب جمعہ مصائب ہوگا، اس لیے صحیح نے فرمایا اب مصائب تو آج نہیں ہیں، تو اس نے بکری ذبح کر کے کہا بیوی سے تم کچھ کباب بناؤ اور کچھ سالن تیار کرو، میں حضور پاک کو جا کے دعوت دیتا ہوں، اللہ کرے رسول میری دعوت کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ خدا جانے کتنا حلال رزق ہوگا جس کو رسول کل قبول فرما رہے۔ ہوئے 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 ہوئے، صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کے لیے حلال رزق کا ہونا واجب ہے۔ یہ اس نے ذبح کیا، گوشت بنایا اور بنا کے بیوی سے کہا کہ اس کے کباب بناؤ اور آدھا سالن بناؤ، میں حضور کو مسجد میں نماز بھی پڑھوں گا ظہر کی اور دعوت دوں گا۔ چلے جا کے نماز پڑھ کے اس کا سرکار بسم اللہ آج آپ کا کھانا ہے۔ سرکار نے فرمایا سلمان ساروں کو گو کھانا ہے۔ موجیں ہو گئی یار ساروں کی، آیا ہاں گوشت کہاں ملتا تھا پہلے ہی یار، اب تو روز برائلر تو ہیں ہی نا یار، آئے جناب یہ کہ سارے چل کے آگے بیٹھ گئے۔ جب یہ ذبح کر کے چلا گیا تو اس کے دو چھوٹے بیٹے بھی کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اس نے بکری کو نیچے گرا کے اس کو چھری چلائی اور وہ ذبح ہو گئی۔ جب وہ رکھ کے خنجر یا تلوار یا جو چھری تھی، جب وہ گئے مسجد میں باپ، تو دونوں بھائیوں نے کہا، بڑے نے کہا چھوٹے سے تو لیٹ جا میں تجھے بکری کی طرح ذبح کرتا ہوں۔ ان کو خبر نہیں تھی ذبح ہونا کیا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے بے خبری میں بھی ذبح ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا لیٹ گیا، چھوٹا تھا وہ تو گیا لیٹ، اور بڑے نے چھری لی اور چلائی، چھری نے تو چلنا تھا، وہ ذبح ہو گیا۔ جب ذبح ہو گیا، روایت دمت الثاقبہ میں بالکل سرکار کے واقعات میں موجود، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہی وہ ذبح ہو گیا تو ماں کام میں تھی، اس نے جو دیکھا باپ بیٹا بچے کو ذبح کر دیا، وہ تو بچے تھے، بھاگی بڑے کو پکڑنے کے لیے، کیا کیا تو اس نے چھری پھینکی، بھاگ کے چھت پہ چڑھ گیا۔ ماں بھی جلدی سے اوپر چھت پہ گئی، اس نے کہا کہیں مارے گی، وہ پیچھے ہوتے ہوتے گرا، وہ بھی مر گیا۔ ایک ذبح ہو کے ایک گر کے، دونوں کو اس نے لے کے کمرے میں لاشیں رکھ کے اوپر کپڑا ڈال دیا، سرکار کھانا کھا کے چلے جائیں گے، ہائے ہائے ہائے، پھر دفن بھی کریں گے، کفن کا بھی کریں گے۔ وہ گیا اور نماز ہو گئی اور آ کے سرکار دو عالم آ کے تشریف لے آتے، آ کے بیٹھ گئے، ہائے ہائے ہائے، کیسا وہ گھر ہوگا جس میں حضور بیٹھتے ہیں، اللہ کرے ایسے گھر بنائے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ ہائے 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 ہائے، بیٹے کہاں؟ اب اسے تو ماں نے بتا دیا تھا، بیوی نے، کہ ایسے ایسے ہوا، میں نے ان کو وہاں رکھا ہے، ان کے لاشیں، سرکار کھا کے چلے جائیں گے، بعد میں غسل و کفن کریں گے۔ اب میں کیا کروں، اب جو لفظ ہے وہ میں سناتا ہوں۔ دیکھیں رسول پاک سے جو عالمین کو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے صحیح وہ کہیں کھیلنے گئے ہوں گے، آئے آئے، رسول خدا کو کہہ رہا ہے انصاری، صحیح وہ کہیں کھیلنے گئے ہوں گے، جو ہر کھیلنے والے کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کھانا کھائیں، وہ بعد میں آئیں گے کھا لیں گے، بتایا نہیں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا ان کے بغیر ہم کھائیں گے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے، غور نہیں فرما، ان کے بغیر تو ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے۔
وہ آئیں گے تو کھائیں گے. جب کہا نا آئیں گے، سرکار نے فرمایا آئیں گے تو کھائیں گے، وہ قریب گیا اور ساری داستان سرکار کو بتا دی. مسکرا کے حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے، ہائے ہائے مجھے علم ہے، جا ان دونوں کو اٹھا کے لے آ. جنازے آ کے اس کے دونوں آگے، ہائے 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 او دنیا والوں، یہ کون ہیں؟ کون ہیں؟ زندہ کرنا فعل الہی ہے. ظاہر کن سے ہو رہا ہے؟ اللہ محیی ہے، زندہ کرنے والا ہے یا نہیں؟ یہ کون ہے؟ مظہر کمالات الہی ہیں یا نہیں ہیں؟ جو ہی آ کے نا سرکار دو عالم کے آگے دونوں کے لاشیں آ کے رکھے گئے. دیکھیں آپ روایت میں ہے صرف یہ لفظ ہے. میں ابھی اس کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا، شاید کوئی اس میں کوئی اور لفظ ہو. صحیح میں اب اس بات میں سرکار نے انہی کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ اٹھ کے سلام کرنے لگے. ہاتھ پھیرا کی لفظ ہے، ہاتھ پھیرا. جس کا ہاتھ دست خدا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ دست الہی ہے، دست توحید ہے، دست خدا ہے. جب یہ اٹھ کے بیٹھ گئے تو سرکار نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. یہ کون ہے؟ پھر اللہ ان کی قسم نہ کھائے تو کن کی قسم کھائے؟ پھر اللہ جو کہہ رہا ہے نا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. آج ایک تھوڑی سی کل پھر اس کو بحث اور طریقے سے بحث کریں. اب گھبراتے تو نہیں ان چیزوں سے، خدا کے لیے گھبرایا نہ کرے، گھبرایا نہ کرے. اس لیے اللہ قسم کھا رہا ہے وَالسَّمَاءِ، مجھے قسم ہے ذات مصطفیٰ کی. ذات البروج ہے جو 12 اماموں والا ہے. ہائے ہائے برج کتنے ہیں؟ 12. کل بیان کریں گے. تو پھر قسمیں کس کی کھا رہا ہے اللہ؟ ان کی کھا رہا ہے جو رسول کے ساتھ بلا فاصل موجود ہے. جب 12 پہلے سے منتخب موجود ہے تو پھر کسی کے بننے کی گنجائش کہاں سے آئی؟ جب بنانے کی گنجائش کن کو ملی؟ نہ یہاں گنجائش بننے کی ہے نہ بنانے کی ہے. انہیں خالق نے بنا کے یہ قسم کھا کے خلافت کو بلا فاصل کر دیا. بلا فاصل کن کے لیے ہو گیا؟ ذات البروج کے لیے ہو. ذات البروج کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ فاطمہ سے، پاک بی بی سے. یہ ہیں جو ذات البروج ہیں. برج تبرج سے ہے. کوئی سمجھ آئی تھوڑی سی؟ کل اسے پھر بحث کریں گے. پروردگار بدفعل محمد و آل محمد یہ جو اہتمام کیا جا رہا ہے یہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہو رہے ہیں ہوتے ہیں ان میں انہیں فیض المراد فرما. خصوصاً جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلات. جن بچوں نے امتحانات دیے ہیں دے رہے ہیں کامیابی عطا فرما. اور جن کی اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد رنگیر عطا فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے. بانیان میں آج سید وراثت حسین ہیں. سید تقوی صاحب کا بھی ذہن میں تصور کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب زدنی علما و یقینا وعلم بالصالحین.